تو اللہ کے نبی نے فرمایا آج تم نے وہی بات کہی ہے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہی تھی کہ موسیٰ جس طرح غیروں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے ڈر ہے ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم غیروں کے طور طریقے پر چلنے لگو گے۔ اور آج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، درگاہوں پر جا کر دیکھیں آپ، مسلمان بھی وہاں جو درخت ہوتے ہیں وہ درختوں پر کوئی جو ہے تعویذ لٹکا رہا ہے، کوئی منت کی دھاگا بن رہا ہے۔ جس طرح غیر مسلم جھنڈوں کی پوجا کرتے ہیں، آج مسلمان بھی آپ دیکھیں غیروں کی طرح جھنڈے لے کر کے ان جھنڈوں کی پوجا، علم اور جھنڈے اٹھا کر کے اس کی پوجا پاٹ کی جاتی۔ آج یہ صاحب نے اگر ایسا نہ کیا ہوتا تو آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ شرکی الفاظ ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام بھی اتنے ہی بڑی طریقے سے بیان فرمایا کہ جو یہ کہنا چاہتا ہے تو یہ کہے کہ اللہ کے فضل سے اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا، یہ کہا جا سکتا۔ لیکن یہ کہنا اگر آپ نہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، اگر آج آپ نہ بچاتے تو ہم نہ بچتے، یہ شرک کا الفاظ ہے، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ لوگوں تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں وہ اس لیے ہلاک و برباد ہو گئیں کہ جب کبھی ان کے قوم میں سے کسی بڑے خاندان کا آدمی یا عورت مرد چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور کوئی غریب آدمی پکڑا جاتا یا عورت پکڑی جاتی تو اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم اس فاطمہ کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے آئے، اس عورت کا نام فاطمہ تھا، اس فاطمہ کی جگہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی ہوئی پکڑی جاتی تو قسم خدا کہ میں اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
خطبات سن رہے ہیں، اور ہمارے یہاں سے عنوانات ہیں غلطیوں کی اصلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر، اور اس میں سے آج کا جو پہلا عنوان ہے کہ غلطیوں کی اصلاح اس کی حیثیت کے مطابق، غلطی جتنی بڑی ہوتی تھی اسی غلطی کا اصلاح اتنے ہی بڑے اہتمام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ عنوان کے تحت انشاءاللہ آج کا جمعہ کا خطبہ رہے گا۔ آئیے جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، اگر اس کی طاقت ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وہ اپنی زبان کے ذریعے سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر آدمی یہ بھی نہیں کر سکتا، نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے نہ زبان سے بول پا رہا ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کم سے کم اس برائی کو اپنے دل میں برا تو جانے کہ بھئی یہ کام جو چل رہا ہے، یہ کام جو ہو رہا ہے، یہ گناہ کا کام ہے، کم سے کم اپنے دل میں اس کو برا تو سمجھے۔ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے آخری حصہ ہے، کمزور حصہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں غلطیوں کو دیکھا، گناہوں کو ہوتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کی اصلاح اتنے ہی بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے فرمائی کہ کوئی غلطی ہو رہی ہے تو بعض جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپایا ہے، چھپانے کا حکم دیا ہے۔ بعض غلطیاں ایسی ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اسے بیان کیا تاکہ لوگ ان گناہوں سے بچ سکیں۔ تو آئیے کچھ نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلطیوں کی اصلاح کا طریقہ کتنے اہتمام کے ساتھ آپ نے فرمایا۔ سب سے چونکہ وقت مختصر سا رہتا ہے تو اس لیے سیدھے میں عنوان پر آ رہا ہوں۔ پہلی مثال دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا ہوتے؟ خوش ہو جاتے، ارے آدمی نے میری تعریف کر دی، کسی نے کہہ دیا صدر صاحب آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا، سیکریٹری صاحب آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا، خوش ہو گئے۔ کوئی بڑا آدمی جماعت کا اسے کہے امیر صاحب آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا، یا کسی منسٹر سے آپ نے کہا، کسی ایم ایل اے سے کہا جو آپ چاہیں گے تو ہی ہوگا، نہیں تو نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہم جانے میں انجانے میں کہہ دیتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں چھوٹی غلطی ہے، لیکن وہ چھوٹی غلطی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہیں وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ جو اکیلا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غلطی کی اصلاح آپ نے اکیلے نہیں فرمائی، پورے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا کہ یہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں تو ہوتا ہے،
آپ نے اپنے آپ کو کم کر دیا. فرمایا کہ جو اکیلا اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. آپ نے پورے لوگوں کے سامنے اس غلطی کی اصلاح فرمائی. تو غلطی جیسے ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ازالہ بھی اتنے ہی بڑے اہتمام سے آپ بڑے انداز میں بیان فرماتے. اب ہم اور آپ ہوتے خوش ہو جاتے, ارے بھائی کیا آدمی نے میری تعریف کر دی, میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا, ہم خوش ہو جاتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے, وہاں آپ ناراض ہو گئے. یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. دوسری مثال دیکھیے, ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے قافلے کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک اونٹنی پر سوار ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اونٹنی پر سوار ہیں, قافلہ چل رہا. کسی بات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں اپنی باپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں. کسی بات کو انہیں منوانا تھا کہ میں اپنی باپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے کہا لوگوں ٹھہرو. پورے قافلہ رک گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند فرمایا, تمہارا رب کہتا ہے سنو, اللہ نے تمہیں اپنے باپوں کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے. کسی کو بھی اختیار نہیں. ہم بھی کیا کرتے ہیں, نہیں بھائی میں صحیح بول رہا ہوں, میرے ماں باپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میں ماں کی قسم کھا کر بول رہا ہوں, میرے بیوی بچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میرے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں. ہم بھی کہتے ہیں. یہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب شرکیہ چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو, اللہ تمہیں اپنے باپوں کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے. تم میں سے جو شخص قسم کھانا چاہتا ہے وہ اللہ کی قسم کھائے, یا نہیں تو وہ خاموش رہے. معلوم کیا ہوا اس حدیث سے؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علاوہ کسی بھی آدمی کی کسی کی قسم کھانے سے منع فرمایا. اگر قسم کھانی ہی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھائے. اور دوسرا اس حدیث سے نقطہ ملتا ہے, آپ چاہتے تو عمر سے کہتے عمر ایسا نہیں بولنا, اکیلے میں اصلاح کر سکتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قافلے والوں سے خطاب فرمایا. غلطی جتنی بڑی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام اصلاح کا اتنا بڑے انداز میں بیان فرمایا, تاکہ پورے لوگوں کو معلوم ہو جائے آئندہ سے کوئی آدمی غلطی نہ کرے ایسی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلطیوں کی اصلاح کا طریقہ تھا. تیسری مثال میں بتا رہا ہوں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ جا رہے تھے, آپ کو جانے سے روک دیا گیا. آپ حدیبیہ کے مقام میں کھڑے تھے. زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ کبھی بارش پڑ جاتا تو لوگ کہتے کہ یہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش پڑا, کوئی کہتا نہیں یہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش پڑا. صحابی رسول حضرت زید بن خالد کہتے ہیں کہ اس رات بارش ہو گئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا, آپ سو گئے تھے. اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا. صبح ہوئی, فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. غلطیوں کی اصلاح کا طریقہ دیکھیے. آپ چاہتے تو وہ 2-3 آدمیوں کو بلا کر کہہ سکتے تھے کہ دیکھو بھائی ایسا ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا لوگوں تمہارے رب نے کہا ہے. جانتے ہو کیا کہا؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ کے رسول, اللہ اور اس کے رسول ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, ہمیں معلوم نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے رب نے کہا کہ آج صبح کئی لوگ ایمان والے بن گئے اور کئی لوگ کافر ہو گئے. آج کی صبح میں کئی لوگ ایمان والے بن گئے اور کئی لوگ کافر ہو گئے. اور فرمایا آگے
کہ جن لوگوں نے کہا کہ یہ بارش اللہ کی فضل سے اور اس کی رحمت سے برسی ہے، وہ لوگوں نے اللہ پر ایمان لے آئے، اور جنہوں نے کہا کہ یہ بارش فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے برسی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سب کے سب کافر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کا اہتمام آپ نے اتنے ہی بڑی طریقے سے بیان فرمایا۔ آپ چاہتے تو اکیلے میں بلا کر اصلاح کر سکتے تھے، لیکن آپ پورے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، یہ بارش کا ہونا نہیں ہونا کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے بارش ہو گیا تو اس نے شرک کیا۔ آج بھی ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ بھئی رات میں اگر وہ کتا نہیں پکارتا تو ہمارے گھر میں چوری ہو جاتی، اگر وہ فلاں صاحب رات میں نہ آتے تو ہمارے گھر میں ایسا ہو جاتا، آج یہ صاحب نے اگر ایسا نہ کیا ہوتا تو آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ شرکی الفاظ ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام بھی اتنے ہی بڑی طریقے سے بیان فرمایا کہ جو یہ کہنا چاہتا ہے تو یہ کہے کہ اللہ کے فضل سے اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا، یہ کہا جا سکتا، لیکن یہ کہنا اگر آپ نہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، اگر آج آپ نہ بچاتے تو ہم نہ بچتے، یہ شرک کا الفاظ ہے، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے فضل سے اگر آپ آج یہ کام نہ کرتے، اللہ کے فضل سے اگر آپ یہ کام نہ کرتے تو آج یہ ایسا نہ ہوتا، تو اللہ کا فضل شامل حال ہونا چاہیے۔ چوتھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جماعت کے سامنے اٹھ کر کے اس کی اصلاح بیان فرمائی۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ اتفاق سے اسی دن سورج گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، تو لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کی موت پر، اللہ کے رسول کے بیٹے کی موت پر آج سورج کو گرہن لگ گیا، اللہ کے نبی کے بیٹے کی وفات پر آج سورج بھی رو رہا ہے، ایسا لوگوں کے اندر گمان آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بات سنائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے غمگین ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بچے کی نماز پڑھانا ہے، بچے کو دفنانا ہے، یہ سب کام ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے ان تمام کاموں کو بازو رکھا، سیدھے مسجد میں آئے، لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا لوگوں سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیوں کو اصلاح کرانے کا طریقہ دیکھیے، غلطیوں کی اصلاح کیسے بڑے اہتمام پر کیا جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غم کو بازو رکھا، سیدھے آئے اور لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا لوگوں سنو، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں، انہیں جب گرہن لگتا ہے تو کسی کے مرنے اور پیدا ہونے پر نہیں لگتا۔ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ میرے بیٹے کے مرنے کی وجہ سے لگا ہے تو تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے تو کسی کے پیدا ہونے سے اور مرنے سے نہیں لگتا۔ اور سنو، جب کبھی سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہوا تم دیکھ لو، وہ ختم ہونے تک اللہ سے دعا اور نماز میں مشغول رہنا۔ اللہ کے نبی نے اصلاح بیان فرما دی۔ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی غلطی کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس کو نظر انداز نہیں کیا۔ ارے لوگ رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ چلو اللہ کے نبی کے بیٹے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، آپ خاموش نہیں رہے، آپ نے پورے لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ آج ہمارے یہاں بھی بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی سن لیں، سورج گرہن چاند گرہن لگتا ہے تو ہمارے لوگوں کے اندر ایک گمان بیٹھا ہوا ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن لگ جائے تو عورتیں باہر نہیں آنا چاہیے، خصوصاً حمل والی عورتیں، وہ باہر نہ آئیں، وہ کھانا نہ پکائیں، وہ کوئی چیز نہ کاٹیں، اس لیے کہ ایسا کریں گی تو پھر ان کا بچہ جو ہے جو پیدا ہونے والا ہے اس کا منہ کٹا ہوا ہوگا، ہونٹ کٹے ہوئے ہوں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لنگڑا ہوگا للا ہوگا۔ ایسی بدگمانیاں آج مسلمانوں کے اندر پائی جاتی۔
زمانے جاہلیت میں بھی ایسے ہی لوگ موجود تھے. اللہ کے رسول نے اصلاح فرمائی, سورج گرہن لگنے سے کوئی انہونی چیز ہونے والی نہیں ہے, بلکہ تمہیں چاہیے کہ جب سورج گرہن لگ جائے, چاند گرہن لگ جائے تو نماز اور دعا کا اہتمام کرے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اللہ کے رسول نے اس کی اصلاح بیان فرمائی. اس کے بعد ایک اور مثال دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مسلمانوں کے عقیدوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرما رہے ہیں. جتنی بڑی غلطی اس کا اصلاح کا اہتمام بھی اتنے ہی بڑے طریقے پر. صحابی رسول بیان کرتے ہیں, ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی جنگ کی طرف جا رہے تھے, جنگ حنین کی طرف لڑنے کے لیے. تو صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ راستے میں ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا. یہ وہ درخت تھا کہ مشرکین مکہ جب کبھی انہیں جنگ کرنا ہوتا تو اپنی تلواروں کو لے جا کر اس درخت کو لٹکا دیتے تھے, ان درختوں کو لٹکا دیتے, اور یہ تصور تھا ان کا کہ اس درخت کو لگا دینے سے اس درخت کے اندر سے تلواروں میں برکت آ جائے گی, ان تلواروں سے ہم کئی لوگوں کو قتل کر سکیں گے. تو یہ عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا. تو جب یہ سب قافلہ گزر رہا تھا وہاں سے, مسلمان صحابہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, تو وہی ذات انوات درخت آ گیا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, جس طرح مشرکین کا ذات انوات تھا, درخت تھا, برکت والا درخت تھا جس پر وہ تلواریں لٹکایا کرتے تھے, اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت مقرر فرما دیں, ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت مقرر کر دے کہ ہم اپنی تلواروں کو وہاں لٹکا کر کے اس سے برکت حاصل کر لیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا, لوگو تم نے آج وہی بات کہی ہے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہی تھی کہ موسیٰ جس طرح کافروں کے بت ہیں, جس طرح غیروں کے معبود ہیں, ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر فرما دے. جیسا غیر مسلم بتوں کو رکھ کر کے وہ ایک ایسا بت ہوگا, وہ ایسا خدا ہے, وہ ایسا خدا ہے, تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. تو جیسے غیر اپنے معبودوں کو بت بنا کر پوج رہے ہیں, اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود مقرر فرما دے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا, آج تم نے وہی بات کہی ہے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہی تھی کہ موسیٰ جس طرح غیروں کے معبود ہیں, ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دے. اللہ کے نبی نے فرمایا, والذی نفسی بیدہ, سنو اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, مجھے ڈر ہے ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم غیروں کے طور طریقے پر چلنے لگو گے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک زمانہ ضرور آئے گا کہ تم غیروں کے طور طریقے پر چلو گے. اور آج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح آج غیر مسلم, ابھی دسہرہ چل رہا ہے, طواف چل رہا ہے, درخت کی پوجا ہو رہی. درگاہوں پر جا کر دیکھیں آپ, مسلمان بھی وہاں جو درخت ہوتے ہیں وہ درختوں پر کوئی جو ہے تعویذ لٹکا رہا ہے, کوئی منت کی دھاگا بن رہا ہے, کوئی قفل لگا رہا ہے, عجیب عجیب طریقے سے درختوں کی پوجا چل رہی ہے. جس طرح غیر مسلم جھنڈوں کی پوجا کرتے ہیں, آج مسلمان بھی آپ دیکھیں غیروں کی طرح جھنڈے لے کر کے ان جھنڈوں کی پوجا, علم اور جھنڈے اٹھا کر کے اس کی پوجا پاٹ کی جاتی. اور جس طرح غیر مسلم یہاں اپنے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں, مورتیاں بنا کر کے پوجا پاٹ کرتے ہیں, ان سے اولادیں, نظر و نیاز اور بیماری اولاد سب کچھ مانتے ہیں, ویسے ہی آج کا مسلمان خبروں کی پوجا اور پرستش کر رہا ہے. دونوں میں کچھ فرق ہے. وہ لوگ بھی بتوں کی پرستش کر رہے ہیں اور یہاں کا مسلمان خبروں کی پرستش کر رہا ہے. محترم حضرات, میں بتاؤں آپ کو, دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے, صرف ایک بات کا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرق اتنا ہے کہ غیروں کے معبود کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے نعوذ باللہ جو مشرکین ہیں ان کے معبود سوئے ہوئے ہیں. وہ کھڑے ہوئے ان کی پوجا کرتے ہیں اور مسلمان مشرک سوئے ہوئے ان کی پوجا کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم غیروں کے طور طریقے پر چلنے لگو گے. آج وہی طریقے ہم دیکھ رہے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع کے سامنے بیان فرمایا، لوگوں کی اصلاح فرمائی. وہ بھی صحابہ تھے، ان سے بھی غلطی ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہی بڑے طریقے پر آپ نے ان کی اصلاح فرمائی. یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بڑی غلطی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی کا بھی اصلاح اتنے ہی بڑے اہتمام پر فرماتے تھے. جیسے مثال کے طور پر ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے زنا سرزد ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس آدمی کو لے جا کر کے کسی بند کمرے میں، کسی بند روم میں لے جا کر 100 کوڑے مار کر کے بھجا سکتے تھے نا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا نہیں کیا. جتنی بڑی غلطی ہوتی اس کی اصلاح بھی اتنے ہی بڑے اہتمام پر کیا جاتا. اگر کوئی شخص زنا کرتا ہوا پکڑا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے چوراہے پر کھڑا کر 100 کوڑے مارتے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آئندہ آدمی کرنے والا 100 مرتبہ سوچے کہ اگر اس کو یہاں میدان میں کھڑا کر مارا کیا ہے، ایک تو اس کی عزت چلی گئی، دوسرا اسے 100 کوڑے مارے گئے. دیکھنے والا 100 مرتبہ سوچے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے بھی یہ سزا دی جائے گی. چوری کرنے والا پکڑا جاتا تو آپ چوری کرنے والے کو چاہے تو لے جا کر اندر کو دے دلا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے رخصت فرما سکتے تھے، لیکن چوری کرنے والے کی بھی سزا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے ہاتھوں کو کاٹنا ہے. لیکن کہاں؟ اسی چوراہے پر کھڑا کر لوگوں کو جمع کر کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور طریقہ یہ تھا کہ جتنی بڑی غلطی ہوتی اس کی اصلاح بھی اتنے ہی بڑے اہتمام پر فرماتے تھے. اس کی آخری مثال بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ قریش کے خاندان کے مخزومیہ کی عورت، بڑے خاندان کی، بڑے عزت والے خاندان کی عورت، وہ چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پیش ہو گیا. اب خاندان کے لوگ پریشان ہیں، ارے اتنا بڑا خاندان ہمارا، اگر معلوم ہو جائے گا تو لوگوں میں بے عزتی ہو جائے گی، ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، اور پھر ہمارے اس عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کیوں نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دی جائے. کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کر سکتا ہے؟ چنانچہ ان لوگوں نے مشورہ کیا تو پتہ چلا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سب سے چہیتے صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو سب قبیلے کے لوگ مل کر کے حضرت اسامہ بن زید کے پاس گئے، کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری لڑکی کے بارے میں سفارش کر دیں، اللہ کے رسول اسے معاف کر دیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی تھے، کچھ مغالطہ ہو گیا، انہیں رحم غالب آ گیا، محبت غالب آ گئی، چلو بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیتے. بہکاوے میں آ گئے، انسان ہے، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ہماری سفارش اللہ کے رسول سے کر دیں. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول یہ فلاں قریش کے خاندان کے بڑے خاندان کی عورت ہے، وہ چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی ہے، اللہ کے رسول میری سفارش ہے کہ آپ اس عورت کو معاف کر دیں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ غصہ ہو گئے. فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کے حدود میں رکھنا پیدا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اللہ کے حدود کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ تم اللہ کے حدود میں سفارش کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری اتنی مجال. اتنا کہنا تھا کہ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں اللہ کے رسول میں معافی چاہتا ہوں، اللہ کے رسول میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، مجھ سے غلطی ہو گئی. یہاں ختم ہو گیا نا معاملہ؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بڑی غلطی تھی اس کی اصلاح بھی اتنے ہی بڑے اہتمام پر آپ نے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے خطبہ دیا، لوگوں سنو، اما بعد،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور فرمایا کہ لوگوں، تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں وہ اس لیے ہلاک و برباد ہو گئیں کہ جب کبھی ان کے قوم میں سے کسی بڑے خاندان کا آدمی یا عورت مرد چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور کوئی غریب آدمی پکڑا جاتا یا عورت پکڑی جاتی تو اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا۔ اسی لیے اللہ نے ان تمام قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور سنو، والذی نفسی بیدہ لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم اس فاطمہ کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے آئے، اس عورت کا نام فاطمہ تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تم اس عورت فاطمہ کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو تو سنو، اس فاطمہ کی جگہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی ہوئی پکڑی جاتی تو قسم خدا کہ میں اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، غلطیوں کی اصلاح کرنے کا طریقہ تھا۔ آج کیا ہے، کوئی بڑا آدمی چوری کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، کچھ رشوت دے کر لے کر کے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہاں ویسا مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غلطی ہوتی تو اس غلطی کا اصلاح کا اہتمام بھی اتنے ہی بڑے طریقے پر ہوتا۔ تو یہ کچھ نمونے تھے جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غلطی جیسی عقیدے کے ساتھ ہوتی تھی اس کی اتنی ہی بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کی اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے کچھ نمونے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں کچھ ایسی غلطی دیکھتے جو بالکل غلط ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی کے ساتھ ان غلطیوں کی اصلاح فرماتے تھے، اور بعض غلطیاں ایسی ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرمی بھی فرماتے تھے۔ انشاءاللہ کچھ ایسے ٹاپک آئندہ کے جمعات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جہاں کہیں برائی کو دیکھیں تو اپنے طاقت کے حساب سے اگر ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روکنے کی کوشش کریں، اگر زبان سے روک سکتے ہیں تو اس زبان سے روکنے کی کوشش کریں، جتنی ہماری استطاعت ہو سکتی ہے اس استطاعت کے مطابق ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بارف علیم ورب حلیم۔